پاکستانی کرکٹر ہیں محمد رضوان، ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چلی. وہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک طبقے نے خاص کر اس ویڈیو کو موضوع بحث بنایا کہ آخر یہ وہاں پر کرکٹ کھیلنے گیا ہے تو اس کو مسجد میں خطبے دینے کی کیا ضرورت ہے. یہی تو آزادی ہے نا کہ جس چیز کو بلیو کر رہے ہیں تو اس چیز کا وہ اظہار کر رہے ہیں. فٹ بال میں ہم دیکھتے ہیں، انگلینڈ میں پریمیئر لیگ میں دیکھتے ہیں، آگے پیچھے اور ملکوں میں ہوتی ہے، کھلاڑی گول کرنے کے بعد جو کرسچنز ہیں وہ اپنے مذہبی عقائد کے بیس کے اوپر خدا کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں سے یہ نظریہ آیا وہاں پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ اصل پرابلم لبرلزم نہیں، اور بددعائیں دے رہے ہیں رضوان کو کہ یہ خدا کرے ہمارا کیپٹن نہ بن جائے. آئی وش اس سے پہلے ہمارے کھلاڑی سٹے میں انوالو پائے گئے، شراب خانوں سے ملے اور کئی جگہوں سے ملے. لیکن جواب یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے آزادی زندگی ہے، شخصی آزادی ہے. یورپ میں تو کہیں پر یہ والا ایشو نہیں ہے، آپ کے ہاں یہ ایشو کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لبرل ویلیوز کو صحیح طرح نہیں سمجھتے. دیکھیے بائی نیچر تو کوئی انسان بھی لبرل نہیں ہوتا، انسان کی نیچر میں لبرل ہونا ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شادی کے ادارے کو ختم کر کے آپ کہیں کہ میں اس سے لبرل ہو گیا، میں گرل فرینڈ کے ساتھ رہوں گا، انلیس کہ ایسی ایکسیپشن مل جائے جو کہ مل جاتی ہے، لیکن اس میں بھی رولز ہی ہوتے ہیں، ان رولز کے باہر آپ نہیں جا سکتے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے ہمارے لوگ جب گئے یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، تو وہ صرف خود نہیں گئے، وہ اپنے فروئی اور فقہی مسائل کے ساتھ وہاں پر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے وہی کیا. میرا خیال ہے اس ایکسٹریمزم کی ایک مینیفیسٹیشن، اس کا ایک اظہار ہماری گفتگو میں بھی ہے کہ جیسے ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا رضوان کا جو وہاں پہ خطبہ دینا ہے کیا اسے کسی لبرل کو پہ اعتراض ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری گفتگو کا جو دھارا ہے وہ اس طرف چلا گیا ہے کہ فرقے بازی ہے، ایکسٹریمزم ہے، مسلمان. ہمارے لوگوں کے اندر یہ غصہ تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بھی بعض وقت بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، آپ کو بھی آتا ہوگا، قیصر راجہ صاحب کو بھی آتا ہوگا. تو غصے کی حالت میں جو ہمارا موقف ہوتا ہے وہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ جب آپ حالت غصہ میں ہوں یا حالت اشتعال میں ہوں تو پھر آپ کو اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، پانی پی لیں، کوئی اچھی سی مووی دیکھ لیں، کوئی گپ شپ لگا لیں، اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ڈسکشن کر لیتے ہیں. ہمارے there is no reason to accept or believe کہ ہمارے ہاں جو ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے اس کے پیچھے مذہبی فرقہ واریت ہے. میرے نزدیک ہمارے ہاں جو ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے اس کی وجہ ہماری ہیومن کنڈیشن ہے، اس کی وجہ ہمارے بنیادی حقوق کا پورا نہ ہونا ہے، اس کی وجہ ہماری بنیادی ضروریات کا پورا نہ ہونا. ہر بندے کے ساتھ مسائل کی وجہ سے نہیں، مطلب اسامہ بن لادن تو کسی معاشی مسئلے کی وجہ سے یا اس وجہ سے تو نہیں آئے تھے نا. ایمن الظواہری تو کسی اس طرح کے مسئلے کی وجہ سے نہیں آتے. فرانس میں جو ہڑتال ہوئی ہے فیول کی وجہ سے، لوگ ایک دوسرے کو مار دھاڑ رہے ہیں، ایک انسان کو گرا کے کہ تم نے فیول کیوں زیادہ لے لیا ہے، اور ٹوائلٹ رول کے پیچھے چھڑیاں تک چلی. 20 لاکھ ایڈیشنل گنز امریکہ کے لوگوں نے خریدی کہ اب یہ ہمارے گھروں پہ حملے ہوں گے. لبرل تو اصل میں جو فرد کا ذاتی جو ایکٹ ہے، جو اس کی وہ ہے نا، وہ اس کے اوپر بلیو کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ یہ قرآن کی دعوت ہے، اور اس کے بعد سیدھا سیدھا کیا جاتا ہے ما شاکر و ما کفورا. ہم فیصلہ کریں گے حشر کے دن جو بندہ ماننے والا ہے یا انکار کرتا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اور پھر سن لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے دین ہے، تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. ہمارے ہاں جو انتہا پسندی ہے اس کا ایک بڑا تعلق ہماری جو فقہ ہے اس کے ساتھ بھی. فقہ میں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ایکسٹریمزم میں نہیں سمجھتا کہ ایکسٹریمزم فقہ کی وجہ سے ہے. انگلینڈ میں آپ دیکھیں وہاں پہ لوگ مذہبی تو نہیں ہیں عام طور پہ، لیکن ہر میچ کے فٹ بال ڈربی یہاں پہ بھی ہوتی ہے، ہر ہفتے کو سر پٹول ہوئی ہوتی ہے، سر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، خون بہ رہے ہوتے ہیں. راجہ صاحب ایک منٹ صرف، اس چیز سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ لبرلزم کی وجہ سے ان تمام چیزوں پر ضرب پڑتی ہے؟ ہم جتنی بھی دیکھتے ہیں مطلب ہے کہ بڑی تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کریٹ کرتی ہیں یا یہ جو جہاد یا فساد کے نعرے لگاتی ہیں، تو ان کی اکثریت جو ہے اس کا جو بیانیہ ہے وہ پنجاب سے آ رہا ہوتا ہے. ابھی یہ فواد چودھری صاحب اور بینظیر شاہ صاحبہ ان کا آپس میں کلیش ہو رہا ہے، دونوں ہی لبرل ہیں، ایکسٹریم لبرل ہیں، اور بینظیر شاہ صاحبہ جو ہے وہ بتا رہی ہے نہیں یہ جو پنجابی ہیں نا یہ اس طرح سے کرتے ہیں. سبوق سید صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. قیصر صاحب کا شکریہ کہ جو بات میں نے نہیں کی انہوں نے تھوپی مجھ پر ہے. یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں، یہ بڑے انتہا پسند قسم کے مذہبی ہیں. پوری دنیا میں آپ نے آگ لگائی ہوئی، پاکستان نے اٹیک کیا ہوا، کیا نیو یارک میں کیا ہوا ہے، دنیا میں جہاں بھی جنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ لیں کس ملک میں ہو رہی ہے. رائی صاحب آخری حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، میں آخری جملہ بولنا چاہ رہا ہوں. نام پوچھتے ہیں عثمانی صاحب کہ میں چیزوں کو مکس کرتا ہوں، تو میں اپنا باقی سارا ٹائم سبوق سید صاحب کو دینے کو تیار ہوں. وہ ایسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عکس جہاں، میسج ٹی وی کی اسکرین پر میں آپ کا میزبان عامر احمد عثمانی تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک موضوع ہم نے دیکھا
شخصی اور مذہبی آزادی کے حوالے سے. ہم ویسے بھی اس کو ڈسکس کرنا چاہتے تھے. میں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر میں کچھ گفتگو کروں, ڈسکشن ہو, کچھ اہل علم حضرات کو لیا جائے, ایسے لوگ جو ان آراء کو خود آبزرو کرتے ہوں, دیکھتے ہوں, جانتے ہوں, سمجھتے ہوں, ان حضرات سے اس موضوع پر گفتگو کی جائے. شخصی آزادی کیا ہوتی ہے, مذہبی آزادی کیا ہوتی ہے, ایک ریاست اور اسٹیٹ کے اندر ایک شخص کو کتنی آزادی حاصل ہوتی ہے, مذہبی اس کو کتنی آزادی حاصل ہوتی ہے, اور اپنی ذاتی اور شخصی اس کو کتنی آزادی حاصل ہوتی ہے. بنیادی طور پر اس موضوع کو یہاں ڈسکس کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستانی کرکٹر ہیں محمد رضوان, ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چلی. وہ نیوزی لینڈ کی ایک مسجد میں کہیں پر خطبہ دے رہے ہیں اور وہاں پر وہ تبلیغ کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں. وہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر آتی ہے اس کو ڈسکس کرنا شروع کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب بعید سب میں مختلف لوگوں کو ہم نے دیکھا, کرکٹرز, دیگر لوگ, فٹ بالرز, وہ دیگر ممالک میں جب جاتے ہیں کرکٹ کے لیے, اپنے کھیل کے لیے, سپورٹس کے لیے, وہ نائٹ کلبز میں جاتے ہیں, وہ گیمز کھیلتے ہیں, وہ دیگر جگہوں پر جاتے ہیں, ہوٹلز میں جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس چیز کو کبھی اتنا ڈسکس نہیں کیا گیا, کلیم نہیں کیا گیا, اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی. لیکن گزشتہ دنوں محمد رضوان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک طبقے نے خاص کر اس ویڈیو کو موضوع بحث بنایا اور اس پر گفتگو شروع ہوئی کہ آخر یہ وہاں پر کرکٹ کھیلنے گیا ہے تو اس کو مسجد میں خطبے دینے کی کیا ضرورت ہے, اور اس کا مقصد کچھ اور تھا, تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں. تو ایک سوال ذہن میں آیا کہ جب شروع میں اس طرح کے اس سے پہلے کام ہوتے رہے, اس پر کوئی آزادی, مذہبی شخصی آزادی کی بات نہیں ہوئی اب تک, لیکن اب کیوں ہو رہی ہے. اسی سوال کو حل کرنے کے لیے کوشش کی کہ آج ایسا پینل تشکیل دیا جائے اور آپ کے سامنے لایا جائے, جس میں ہم اس کے رائٹ لیفٹ تمام سمتوں کو دیکھیں اور پھر جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. آج کی اس نشست میں میرے ساتھ موجود ہیں بہت پیارے, بہت اچھے, گفتگو میں بڑا آپ کو کمال حاصل ہے, اچھی گفتگو کرتے ہیں, سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا پر ہمیشہ دلائل سے مدلل آپ کی گفتگو رہی ہے. محترم جناب صبوغ سید صاحب, سر خوش آمدید کہوں گا آپ کو سلام کے ساتھ. آپ کا عامر عثمانی صاحب بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ہی مجھے جوائن کیا ہے, آپ کی گفتگو بھی بڑی زبردست رہتی ہے سوشل میڈیا پر بالخصوص, اور مین سٹریم پر بھی آپ جب آئے آپ نے ایک اچھی اور مدلل انداز میں گفتگو کر کے لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کیا. جناب قیصر احمد راجہ صاحب, سر خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ آپ کا عثمانی صاحب. بہت شکریہ آپ مہمانان گرامی کا. صبوغ صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ سے شروع کروں گا بغیر کسی تمہید کے. میں نے انٹرو میں گفتگو کر لی اور آپ نے یقیناً سن لی ہوگی. وہ میں جاننا چاہتا ہوں شخصی آزادی کا کیا مطلب لیا جاتا ہے دنیا میں, مذہبی آزادی کا کیا مطلب لیا جاتا ہے, اور جب اس طرح کے اسپیسیفک کوئی واقعات ہوتے ہیں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ عامر عثمانی صاحب, اور السلام علیکم قیصر احمد راجہ صاحب. اچھا عثمانی صاحب, یہ بڑی بنیادی اور بڑی اہمیت کی بات ہے کہ انسان نے صدیوں ایک ایسا دور دیکھا کہ جس میں انسان کو غلام بنایا جاتا تھا, اور غلام بنانے کے ساتھ جو آزاد لوگ تھے ان کے ذہنوں کو بھی یرغمال بنا کر غلامی کی ایک نئی شکل جو ہے وہ بنائی گئی تھی. مختصراً میں سیدھا آؤں گا اپنے موضوع پر کہ جدید دنیا جو ہے وہ آزادیوں کی بنیاد پر کھڑی ہے اور حقوق کی بیانیوں پر کھڑی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جدید دنیا کا جو تصور ہے اس میں مذہب کی آزادی اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار رائے کی آزادی, صحافت کی آزادی اور جمہوریت, ہم نے کچھ قدریں جو ہیں وہ اڈاپٹ کی ہیں یا ان کے بارے میں غور و فکر کیا, اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کسی ملک کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہوگا کہ وہ ملک اپنی اقدار کے حوالے سے کہاں تک ایک ٹھیک سمت پہ چل رہا ہے. تو ہمیں یہ آزادیاں جو ہیں وہاں پر وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں. لیکن ایشو اب یہ ہے کہ امریکہ یا دیگر جو یورپی ممالک ہیں وہ جب بھی دنیا کا کوئی پیمانہ بناتے ہیں تو انہی بنیاد کے اوپر بناتے ہیں. اور خود ہمارے ہاں بھی سوسائٹی نے جب سے یہ جو جغرافی پر مبنی ممالک بنے ہیں تو انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے, قبول کیا ہے, اور ہم سارے بھی انہی بنیادوں پر چلتے ہیں. اور دیکھیے کہ ہر سال امریکہ سے ایک رپورٹ جاری ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں ملک کے اندر کتنی مذہبی آزادیاں ہیں اور فلاں ملک کے اندر صحافت کی کتنی آزادی ہے, اور ہر سال ایک انڈیکس بنایا جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا نمبر اتنا ہے, انڈیا کا نمبر اتنا ہے, اور پھر بعض کا جب ہمارے خلاف ہوتا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے.
اور اگر انڈیا سے ہم تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بہت خوشی مناتے ہیں کہ دیکھیں انڈیا سے تو ہم اچھے ہو گئے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن جو آپ نے بنیادی بات کی شخصی آزادی سے متعلق، اور یہ جو آپ نے کرکٹر رضوان صاحب کے بارے میں بات کی، تو میں کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ کرکٹ اتنا فالو نہیں کرتا، مجھے تو یہ تھوڑا سا وقت کا ضیاع لگتا ہے. اور لیکن انہوں نے گراؤنڈ میں سجدہ کیا یا کہیں جا کر تقریر کی، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، تو میں ذاتی طور پر اس موقف کی حمایت کرنے کے باوجود کہ انسان کو مکمل طور پہ شخصی آزادیاں حاصل ہیں، اور ایک لبرل نقطۂ نظر کو بھی سپورٹ کرنے کے باوجود اس بات کو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا کہ اگر انہوں نے سجدہ کیا تو لازمی وہ کیا کریں. وہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا وہاں پہ؟ تو ان کا حق ہے، وہ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس کا اظہار کریں. وہ یہی تو آزادی ہے نا، کہ انہیں وہاں پر اگر مسلمان نہ ہوتے، وہ اگر ہندو ہوتے تو اپنے مذہب کے مطابق کرتے. جس چیز کو بلیو کر رہے ہیں تو اس چیز کا وہ اظہار کر رہے ہیں. تو اگر کوئی شخص لبرل ہے، وہ سمجھا کہ نہیں کرنا چاہیے تو نہ کرے. تو رضوان صاحب نے جا کر کسی کے آگے یہ تو نہیں کہا نا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو وہ کریں، ان کی مرضی ہے. اگر اسی طرح وہ مسلمان ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دین کی دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، اور جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں ان کا رائٹ ہے، ان کو کرنا چاہیے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے کچھ ایسے دوست بھی ہیں کہ شاید وہ لبرلزم کی بات تو کرتے ہیں لیکن لبرلزم کی ویلیوز کو نہیں سمجھتے، اس کی بنیادی قدر کو نہیں جانتے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں تو ہر کسی کا اپنا مکتب فکر ہے، تو اپنی تفسیر اور اپنی تشریح کے مطابق چلتا ہے. تو اس طرح لبرلزم کی کوئی ایک تفسیر ایک تشریح نہیں ہے. تو آپ اگر مجھے یہ کہیں گے کہ نہیں فلانی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور فلانی کتاب میں یہ لکھا ہوا، تو پھر میں بھی کہوں گا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے. لیکن قرآن اور حدیث کی تفسیر، تعبیر، تشریح جو ہے، اس طرح ہمارے مختلف مکاتب فکر مختلف کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ ان ویلیوز کو اپنے زمانے کے ساتھ، اپنے دور کے ساتھ مختلف طریقے سے ان کو وہ کرتے ہیں. تو جو بنیادی آپ نے بات کی رضوان صاحب کے حوالے سے، تو مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں لگتی. اور ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیسر احمد راجہ صاحب، صبوح صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی بات کر دی ہے، مگر انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آزادی حاصل ہے، شخصی آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہی تو لبرلز کا نظریہ ہے، یہی تو وہ لوگ چاہتے ہیں. لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، میں نے انٹرو میں بھی کہا، پہلے جب اس طرح کی چیزیں ہوئی تو وہاں تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا کہ کسی نے اس پر بات کی ہو. نائٹ کلبز لوگ گئے، لوگوں نے گیمز کھیلے، لوگوں نے زندگی کو انجوائے کیا. حالانکہ وہ کرکٹ کھیلنے گئے تھے، حالانکہ وہ فٹ بال کھیلنے گئے تھے، ان کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن ساتھ میں یہ چیزیں ہوئی، ہم نے نہیں دیکھا کسی نے اس پر بات کی ہو. مذہب کو کیوں چھیڑا جاتا ہے ہمیشہ اس طرح کے مواقع پر؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. سید صاحب کی خدمت میں بھی سلام، آپ کی خدمت میں بھی سلام. دیکھیں، میں یہ بات بہت عرصے سے کہتا چلا رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جو لبرلزم ہے، ایون جو لبرلز جو اس کے پرپوننٹس ہیں، اس آئیڈیا کو فروغ دینے والے، ایون وہ بھی اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ لبرلزم کیا ہے. لبرلزم میں کچھ اچھی باتیں بھی، مجموعی طور پہ یہ ایک غیر فطری فلسفی ہے، یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، اس کے ریزلٹس ریپرکشنز ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن بہرحال اس میں کچھ چیزیں بڑی اچھی بھی ہیں. اسپلٹ کانشس تھیوری روسو کی بڑی اچھی، وہ بری نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لبرلزم ہو، ہمارے ہاں سوشلزم ہو، جو کہ لبرلزم سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا، زمین آسمان کا فرق ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگوں کی منزل نہیں ہے، یہ ڈیوائسز ہیں، یہ ٹولز ہیں، یہ رستے ہیں، مینز ہیں اسلام کے خلاف. اور ایک بڑی سسٹمیٹک ایفرٹ ہے، ہمیں اس کا ایویڈنس نظر آتا ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس بڑا کلیئر نظر آتا ہے، ہمیں اس کا بائسنس نظر آتی ہے اسلام کے خلاف. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں سے آپ نے یہ نظریہ لیا ہو، وہاں کے لوگوں کو کسی کا سجدہ کرنے پہ اعتراض نہ ہو؟ وہاں پہ کسی کو، یہ نیوزی لینڈ میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، مسجد میں اسے خطبہ دیا ہے، وہ سجدہ کرے، کسی کو اعتراض نہیں ہے. یا فٹ بال میں ہم دیکھتے ہیں، انگلینڈ میں پریمیئر لیگ میں دیکھتے ہیں، آگے پیچھے اور ملکوں میں ہوتی ہے، کھلاڑی گول کرنے کے بعد جو کرسچنس ہیں وہ اپنے مذہبی عقائد کے بیس کے اوپر خدا کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے فٹ بالر ہیں وہاں پہ، وہ سجدہ کرتے ہیں. ڈین بابا فار ایگزامپل، نیو کاسل کے مسلمان کھلاڑی تھے، وہ سجدہ کرتے تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے یہ نظریہ آیا وہاں پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ اصل پرابلم لبرلزم نہیں. اصل پرابلم یہ نہیں، اگر آپ فار ایگزامپل سوشل، میں تجربہ کر کے دیکھ چکا ہوں کہ ہمارے لبرل سے اگر آپ سوشل کانٹریکٹ تھیوریز کے بارے میں پوچھیں کہ کیا فرق ہے روسو اور لاک میں، مثال کے طور پہ what is the philosophical difference،
کسی کو نہیں پتا ہوتا, اور یہ فرق ہے بھی عام طور پہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا. لیکن لبرلزم چونکہ اسلام کے خلاف ایک بڑا افیکٹو ویپن کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے, دیر فور اور بد دعائیں دے رہے ہیں رضوان کو کہ یہ خدا کرے ہمارا کیپٹن نہ بن جائے, آئی وش خدا سے تو کرتا عام طور پہ آئی وش کہ یہ کبھی کپتان نہ بن جائے, اور یہ وائی اس کی ذاتی زندگی ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس سے پہلے ہمارے کھلاڑی سٹے میں انوالو پائے گئے, شراب خانوں سے ملے اور کئی جگہوں سے ملے, لیکن جواب یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے ذاتی زندگی ہے, شخصی آزادی ہے ان کو. ایگزیکٹلی. تو یہ بیسکلی ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی کے خلاف استعمال کرنے والا طبقہ ہے, لبرلزم کو انسانی آزادیوں کے خلاف استعمال کرنے والا ہے, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ویسٹرن ویلیوز کو اپلائی کرنا ہے دنیا میں ان ڈیوائسز کے ذریعے, ان ٹولز کے ذریعے. لیکن بندگان خدا یہ تو دیکھ لو نا کہ کیا ویسٹ کو اس سے پرابلم ہے بھی. میں تو اس چیز پہ کنوینس ہوں کہ آپ کی اکاؤنٹ وہاں سے امپورٹ ہوتی ہے, I understand that. There is plenty of evidence of it. لیکن یہ تو پوچھ لو کہ ان کو بھی کیا اس چیز پہ اعتراض ہے کہ ہم دنیا کسی پلیٹ فارم پہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیا تو غلط کیا ہے. تو اس لیے یہ اس غلط فہمی سے ہمیں باہر آنا چاہیے کہ ایکچولی یہ لوگ لبرلزم کے حق میں ہیں. یہ ایکچولی اسلام کے خلاف ایک موومنٹ ہے, اور لبرلزم ایک صرف اس کے لیے ایک ڈیوائس ہے, ایک ٹول ہے, ایک آلہ ہے. That's all there is to it. اس کو استعمال کریں. سبوق سید صاحب, مجھے ایک چیز لگتی ہے, پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے یا یہ خیال آتا ہے مجھے کہ جس چیز کے ساتھ, جس شخص کے ساتھ مذہب کا نام جڑتا ہے, وہاں کیوں مطلب یہ دنیا تھوڑا سا تحقیر, تھوڑا سا کم نظر, اس طرح کی چیزیں کیوں ہوتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو اس کی بھی یہیں سے مثال دیتا ہوں, کرکٹ کی دنیا سے. محمد رضوان ایک بڑا اچھا کھلاڑی ہے اور وہ مسلسل رنز کرتا آ رہا ہے, لیکن یہی رنز جو محمد رضوان کر رہا ہے کوئی اور کرکٹر کرتا تو شاید اس وقت اس کو ہمارے لوگ بہت بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہوتے. لیکن اس طرح کے آدمی کی کہ جس کا مذہب سے تھوڑا وابستگی زیادہ ہو, تھوڑا تعلق گہرا ہو, ان کی اچھی چیزیں کو بھی اگنور کر دیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مذہب کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہے نا نقصان دیتی ہیں انسان کو, خاص کر آج کل کے زمانے میں؟ پھر سوشل میڈیا کو دیکھیں. اچھا عثمانی صاحب, ایک تو میں تھوڑا سا قیصر احمد راجہ صاحب نے جو بات کہی اس پر بھی تھوڑا سا رسپونڈ کروں گا, لیکن پہلے آپ کے سوال کا جواب کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں تو یہ صدیوں سے فرقہ واریت کا شکار ہے, اور ہمارے ہاں ہمیشہ پیک پر کھڑے ہو کے بات کی جاتی ہے. اعتدال تو ہمارے ہاں اس کے دروازے سارے کے سارے ہم نے بند کر کے رکھ دیے ہیں. تو جب آپ انتہا پسندی پہ چلے جائیں تو پھر لازمی ہے کہ آپ وہ, ہمارے ہاں ایک بڑا شعر بھی ہے نا, یونیورسٹی اور کالج کے دنوں میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ پلٹ کر آنکھ نم کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا, گئے دنوں کا غم کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا, محبت ہو تو بڑھ کر ہو, جو نفرت ہو تو بے پایا, کوئی بھی کام کم کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. مجھے اچھا نہیں لگتا, واہ واہ. ویسے ہرگز نہیں آتا تو یہ بھی ہے, لیکن اچھا نہیں لگتا وہ زیادہ اس کو نا انسسٹ کرتے ہیں. تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کام کو نا کم نہیں کرنا. آپ یہ دیکھ لیں کہ مذہبی ایام آتے ہیں, آپ کے ہاں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک ایکسٹریمزم, ایک ایکسٹریم لیول کی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. پورا رمضان آپ اس سلسلے میں گزار دیتے ہیں کہ چاند تھا یا نہیں تھا. عید پر سارا یہ ایشو چلتا رہتا ہے کہ تراویح 8 ہوگی یا 20 ہوگی, ہاں وہ یہ ہوں گی. تو آپ ایکسٹریم پہ دیکھیں, رمضان کا تعلق روزے کے لیے, رمضان کا مہینہ کہ آپ نے عبادت کرنی ہے, اور آپ کو جس طرح اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا ہے, جس طرح آپ درست سمجھتے ہیں اپنی تفہیم دین وہ کریں. لوگوں کے معاملات میں کیوں جا کر مداخلت کرتے ہیں, یا لوگوں کی کیا وہ ٹینشن لیتے ہیں. لیکن وہ آپ کو ایک جیل کا لطیفہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ وہ جیل میں ایک قیدی رات کو اٹھا اور ٹھنڈے پانی سے اس نے وضو کیا اور کھڑا ہو کے اس نے عبادت کرنی شروع کی نا, اور نماز پڑھ کے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ دیکھ کتنی ٹھنڈی رات ہے, دسمبر کا مہینہ ہے, اور میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں, باقی سارے سوئے ہوئے ہیں. تو وہ دوسرے نے اس کو لات ماری, اس نے کہا یار تم اپنی نماز پڑھا, ہماری شکایت کیوں کر رہا ہے, یہ تو نے کیا طریقہ اختیار کیا. تو اصل میں جو بنیادی بات ہے کہ فرقہ وارانہ ذہن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایکسٹریم پہ جا کر سوچتا ہے, اور ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ جو مذہبی طبقات میں سے بھی کچھ اور لبرل لوگوں سے بھی کچھ وہ انتہا پسندانہ سوچ کا ہی وہ شکار ہے. تو بدقسمتی سے یہ رد عمل کی فضا پیدا ہو چکی ہے. یہ کوئی در عمل نہیں ہے کہ آپ پریکٹیکلی داخل ہوں اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. تو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, ایک دوسرے کے لیے پرابلم کریٹ کرنا, ایک دوسرے پر. اچھا قیصر راجہ صاحب کی اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ یورپ میں تو کہیں پر یہ والا ایشو نہیں ہے, آپ کے ہاں یہ ایشو کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لبرل ویلیوز کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکے. اور باقی انہوں نے یہ بات جو کہی کہ ان کا شاید مقصد تو یہی ہے
مطلب کہ یورپ کا یہ مقصد ہے. تو ان کا بھی اتفاق ہوا ہوگا, وہاں پر یہ گئے ہوں گے, میں بھی گیا وہاں پر, اور کئی ملکوں کے سفر کرنے نصیب ہوئے. اور اتفاق کی بات ہے کہ حاشر صاحب کا فون آ رہا ہے. اچھا, تو وہ کیا نام ہے, وہاں پر ہم گئے, وہاں پہ چیزوں کو دیکھا ہم نے. تو وہاں پر اس میں کوئی چیز نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چرچ ہیں وہ خالی ہیں, تو انہوں نے مسلمانوں کو دے دیے کہ آپ وہاں جا کے اپنی عبادت کریں. تو اور اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی اونرشپ لے رہی ہے. اسٹیٹ کہتی ہے کہ ٹیکس پیئر ہیں ہمارے شہری, تو ان کو عبادت کرنے کا حق حاصل ہے, ان کو مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے, تو ان کی سارا حق دینا چاہیے. تو یہ جب ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا پیش نظر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے بہت عرصہ مارے کھائی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہیں, لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد انہیں ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنی ملکوں کی یورپی یونین بنا لی ہے, انہوں نے اپنی فوج نیٹو کے نام سے بنا لی ہے, انہوں نے اپنی کرنسی یورو کے نام سے بنا لی ہے. تو انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ لڑ جھگڑ کے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. آپ آپس میں اتحاد اتفاق کے ذریعے ہم اپنی اکانومی کو بلڈ کر سکتے ہیں, اپنی سوسائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں. اب معاشرے کو بہتر بنانے کا جو تصور ان کے ہاں ہے تو انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. آپ کو وہ تصور لگتا ہے ہمارے ہاں مذہبی طبقے کو کہ وہ تصور ٹھیک نہیں ہے, تو وہ اس کے لیے جدوجہد کریں, وہ اپنے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو لوگ اپنے آرگومنٹ دیتے رہیں گے اور چیزیں جو ہیں سوسائٹی آگے موو کرتی رہے گی. جس کا غلبہ ہوگا وہ آ جائے گا, میدان اس کا ہے. کیا کہتے ہیں وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ دا گز اور دا میدان, یہ پڑا ہوا ہے سارا کچھ, تو آپ وہ کر لیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یورپ میں یہ خواہش, جہاں تک میری معلومات ہیں, ایسی کوئی نہیں پائی جاتی. وہ مذہبی آزادیوں کی بات کرتے ہیں اور اپنے ہاں لوگوں کو. آپ یہ دیکھ لیں نا کہ ہمارے ہاں سے جو لوگ یہاں سے اٹھے ہیں وہاں گئے ہیں. میرا ایک پیپر بھی شائع ہوا اجتہاد رسالے میں, جو اسلامی نظریاتی کونسل کا رسالہ ہے, وہ جرمنی کے حوالے سے ہی تھا کہ یہ جو فقہ الاقلیات ہے کہ جو غیر مسلم اکثریت رکھنے والے ممالک ہیں وہاں پر مسلمان اپنی زندگیاں کیسے گزاریں, اور وہاں پر بھی کوئی پرابلم کریٹ ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ہمارے لوگ جب گئے یورپ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, تو وہ صرف خود نہیں گئے, وہ اپنے فروئی اور فقہی مسائل کے ساتھ وہاں پر گئے. اور وہاں جا کر انہوں نے وہی کیا. وہ جو مساجد کی تقسیم ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر موجود ہے, اور کئی مساجد وہاں پر بند ہو جاتی ہیں, اور مسلمان ایک دوسرے پر وہاں پہ جا کے حملہ کر رہے ہوتے ہیں, پولیس ان کو روک رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ والا کام نہ کریں. تو پھر نیوزی لینڈ کی انہوں نے مثال پیش کی, اور جہاں پر آپ کو یاد ہے کہ ایک شخص نے آ کر وہ فائرنگ کر دی تھی, اور اس فائرنگ میں ہمارے ایک پاکستانی تھے اور ان کا تعلق بھی ابرباد سے تھا, اور انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا اور کئی لوگوں کی جانیں وہاں پر بھی چلیں. اور پھر وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ تو لبرل ویلیو رکھنے والا ملک ہے, اور اس کی جو کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر تھی, تو وہ آپ کو پتا ہے ان کی تو خیالات انتہائی لبرل ہیں. اور لیکن وہ گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سیفٹی نہیں کر سکے, اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کالے کپڑے پہن کر انہوں نے جا کر ان سے معذرت کی. تو ہمارے ہاں مغرب کے خلاف بہت زیادہ چیزیں غلط فہمی کی بنیاد پر بنی. اور آپ نے دیکھا کہ ہماری ایک بزرگ تھے مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب, انہوں نے ایک کتاب لکھی مغرب سے صاف صاف باتیں. تو سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان کی کتاب دیکھی اور مجھے لگا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی شائستگی کے ساتھ ایک اعتدال پر مبنی موقف جو ہے انہوں نے پیش کیا تھا. تو ہمارے لوگوں کے اندر یہ غصہ تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بھی بعض بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے, آپ کو بھی آتا ہوگا, قیصر راجہ صاحب کو بھی آتا ہوگا. تو غصے کی حالت میں جو ہمارا موقف ہوتا ہے وہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ جب آپ حالت غصہ میں ہوں یا حالت اشتعال میں ہوں تو پھر آپ کو اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. بیٹھ جائیں, لیٹ جائیں, پانی پی لیں, کوئی اچھی سی مووی دیکھ لیں, کوئی گپ شپ لگا لیں, اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ڈسکشن کر لیتے ہیں. راجہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں, لیکن یہ سوال میں نے عاطف توقیر صاحب سے کرنا تھا. ان سے میری بات چیت ہوئی تھی, وہ اتفاق تھا کہ ان کی آج فلائٹ تھی اور وہ نکل گئے امریکہ کے لیے. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر لبرل طبقہ جو اس وقت سرگرم ہے, ظاہر ہے عاطف توقیر صاحب بھی ان کے ایک بڑے نمائندے سمجھے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ لوگ لبرل ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں, سوشل میڈیا پر جو سرگرم رہتے ہیں, ان کی تحریریں, ان کی آڈیوز, ان کی ویڈیوز, دیگر ان کی جو ہے نا بہت ساری ایکٹیویٹیز سامنے آتی رہتی ہیں, کیا یہی لوگ لبرلز ہیں؟ کیا یہی لبرلز کے نمائندے ہیں؟ یہی لبرلزم کی تعریف ہے, یا لبرلزم کچھ اور ہے اور یہ لوگ کچھ اور ہیں؟ دیکھیے, بائی نیچر تو کوئی انسان بھی لبرل نہیں ہوتا. انسان کے نیچر میں لبرل ہونا ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم گروپ سپیشیز میں شمار کیے جاتے ہیں, ہم کمیونٹیز بلڈ کرتے ہیں, فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں, ہم
آبادیاں بناتے ہیں، رولز بناتے ہیں، تو فلسافیکلی اسپیکنگ کوئی انسان تو لبرل ہوتا نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سسٹم سے لبرٹی حاصل کر کے کسی اور سسٹم کے پابند بن جائیں، دیٹس فیئر انف. یعنی کہ آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شادی کے ادارے کو ختم کر کے آپ کہیں کہ میں اس سے لبرل ہو گیا، میں گرل فرینڈ کے ساتھ رہوں گا، اوکے. لیکن آپ 2 گرل فرینڈ کے ساتھ نہیں رہ سکتے کہ وہاں پہ رولز یہی ہے کہ عام طور پہ ایک مرد اور ایک عورت ہی ہوتے، انلیس کہ ایسی ایکسیپشن مل جائے جو کہ مل جاتی ہے، لیکن اس میں بھی رولز ہی ہوتے ہیں، ان رولز کے باہر آپ نہیں جا سکتے. تو ویدر لبرلز پاکستان کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں، وہ خود کو لبرل کہتے ہیں، جو کہ لنگوسٹک مونوپلی ہے، اسے تاثر دینا ہے اس سے کہ ہم پہلے جھگڑے ہوئے تھے اور اب ہم اس سے آزاد ہو گئے ہیں. آپ اسے آزاد نہیں ہو گئے ہیں آج بھی. لبرل ایک ریلیٹو ٹرم ہے، ہر سسٹم کے اندر کچھ نہ کچھ لبرٹیز ہوتی ہیں. جیسے میں لبرل ہوں، بحیثیت مسلمان مرد میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں، لیکن یہ لبرلزم میں ویسٹ میں جا کے جتنا مرضی وہاں پہ مذہبی آزادی ہوگی، ایون وہاں کے ہیومن رائٹس میں بھی ہے، فائنڈنگ آف فیملی، رائٹ ٹو ریلیجیس کانشیس اینڈ تھاٹ، یہ دونوں چیزیں وہاں کے ہیومن رائٹس کے میکنزم کے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں 4 شادیاں نہیں کر سکتا وہاں پہ. I mean, these sort of things are relative. تو یہ تو ایک چیز ہمیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. لیکن جس بک سے صاحب نے بات کی، میں اس پہ میں ضرور رسپونڈ کرنا چاہوں گا جی جی کہ ہماری ایک ٹینڈنسی بن چکی ہے، جو انہوں نے بات کہی وہ ٹھیک کہی، کہ ہمارے رویوں میں ایکسٹریمزم ہے. میرا خیال ہے اس ایکسٹریمزم کی ایک مینیفیسٹیشن، اس کا ایک اظہار ہماری گفتگو میں بھی ہے، کہ جیسے ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا رضوان کا جو وہاں پہ خطبہ دینا ہے، کیا اسے کسی لبرل کو پہ اعتراض ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہماری گفتگو کا جو دھارا ہے وہ اس طرف چلا گیا ہے کہ فرقے بازی ہے، ایکسٹریمزم ہے، مسلمان جہاں جاتے ہیں فرقے بازی ساتھ لے کے جاتے ہیں. I think this is also another form of extremism. میں یہ اس کو سید صاحب کو نہیں کہہ رہا کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، لیکن ایک جنرل ٹینڈنسی ہے کہ آپ دنیا کے کسی ٹاپک پہ بات کریں، گھوم پھر کے آپ کے فرقے، آپ کے مسالے کیے. میرے اس پہ پوری تھیوری موجود ہے جس کو انشاءاللہ میں پبلش کروں گا، کہ ہمارے there is no reason to accept or believe کہ ہمارے ہاں جو ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے اس کے پیچھے مذہبی فرقہ واریت ہے. میرے نزدیک ہمارے ہاں جو ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے اس کی وجہ ہماری ہیومن کنڈیشن ہے، اس کی وجہ ہمارے بنیادی حقوق کا پورا نہ ہونا ہے، اس کی وجہ ہماری بنیادی ضروریات کا پورا نہ ہونا ہے. ورنہ ایفلوئنٹ طبقے پاکستان کے ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، کلفٹن میں رہتے ہیں، بڑی پریکٹسنگ مذہبی فیملیز ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے بہت سے لبرلز بھی رہتے ہیں، دیٹ از ویری ٹرو. عام طور پہ ان علاقوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ لبرلز کے علاقے ہیں، لیکن وہاں بڑی پریکٹسنگ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ساتھ ساتھ ایک طرف ہمارے ایک اہل ہی مسلک کے ہوں گے، ساتھ دیوبندی مسلک کے، دیواریں جڑی ہوئی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے دونوں کی، آپس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں پہ یہ پرابلمس نہیں ہیں اس طرح کے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس تھیوری کو یونیورسلی اپلائی کر سکتے ہیں؟ اینڈ دی آنسر سیمز ٹو بی یس. ہمارے زیادہ مہذب لوگ، جن کا بھی سید صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، ویسٹ کے لوگ زیادہ مہذب. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ فرانس میں جو ہڑتال ہوئی ہے فیول کی وجہ سے، ہر 4 میں سے انہوں نے ایوریج 1 پیٹرول اسٹیشن ایسا ہے جہاں پہ پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے. تو وہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیٹرول اسٹیشن پہ لوگ ایک دوسرے کو مار تھاڑ رہے ہیں، ایک انسان کو گرا کے کہ تم نے فیول کیوں زیادہ لے لیا ہے، اور تم زیادہ فیول لے رہے ہو اور میں تمہارے پیچھے انتظار کر رہی ہوں، ایک دوسرے کے منہ پہ تھوک رہے ہیں. یہ کل میں نے اپنی ویڈیو میں یہ چیزیں میں نے دکھائی بھی، وہ کلپ سارے کہ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے. کووڈ جب ہوا، ٹوائلٹ رول کے پیچھے چھڑیاں تک چلی، 20 لاکھ ایڈیشنل گنز امریکہ کے لوگوں نے خریدی کہ اب یہ ہمارے گھروں پہ حملے ہوں گے. تو وہی مہذب لوگ تھے. ہریکن کٹرینا دیکھ لیں، لنڈن رائٹس 2012 کے دیکھ لیں، وہی تہذیب والے لوگ تھے، وہی مہذب لوگ تھے. لیکن جب انسان سمجھتا ہے کہ اس کی بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہ کرنچ میں جاتا ہے، تو اس کی اصل تہذیب اس وقت کھل کے آتی ہے. میں ویسٹ میں 23 سال میں رہا ہوں، 41 سال میری عمر ہے. میں ویسٹ کا صرف میں نے وہاں کی جو ہمیں ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے، میں نے صرف وہ نہیں دیکھا. میں نے وہاں کے اسٹیو اور اسٹیسیز کے ساتھ فیکٹری میں مزدوری کی ہے، میں نے وہاں پہ ٹیکسی چلائی ہے، میں نے وہاں پہ عام لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے. آج بھی میرے زیادہ دوست میرے وائٹ برٹش ہیں، جن کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلا، جن کے ساتھ میں نے سوشلائز کیا، اور وہ کام ڈاؤن لوگ ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. میرے سامنے بیٹھ کے شراب پی رہے ہوتے تھے، مجھے لیمنیٹ دیتے تھے، کبھی کسی نے الکوہول آفر تک نہیں کیا، پتا ہے کہ مسلمان ہے شراب نہیں پیے گا. یہ وہ اس معاملے میں کام ڈاؤن ہے. ہمارے لوگ جو ہیں یہ لبرلزم کے کو اس طرح سے انہوں نے کنفارم کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت آپ کو مسلمان ملیں گے، مسائل کا شکار ملیں گے، یعنی کہ جہاں پہ مسئلہ ہے وہاں پہ آپ کو مسلمان ملے گا، لیکن ریسیونگ اینڈ ملے گا. کشمیر ہو گیا، فلسطین ہو گیا، وہ یہ پورے 10 لاکھ لوگ مار دیے عراق میں. کبھی ہمارا لبرل نہیں کہے گا کہ یہ جو لبرلز ہیں دنیا میں فساد مچایا ہوا ہے انہوں نے. دوسری جنگ عظیم کے بعد کوئی ایک جنگ دنیا میں ایسی نہیں ہوئی، بڑی یا چھوٹی، جس کے پیچھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارا لبرل جو سردار ہے وہ پیچھے موجود نہ ہو، کسی نہ کسی صورت میں.
دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ سپلائی کرنے والے یہ ملک ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ مسلمان لوگ جنگ کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، ہم تو امن پسند لوگ ہیں۔ بھائی اگر آپ اسلحہ بیچنے والے بڑے ممالک میں آتے ہیں تو پیس آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ کسی کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سمجھنے کے لیے۔ پوری دنیا میں جہاں پہ فساد مچے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں یہ کہ ایک کے بعد ایک ایگزامپلز آپ دیکھ لیں، تیل کے لیے حکومتوں کو گرا دینا، ڈیموکریسیز کو ختم کر دینا، ون ونڈو آپریشن اچھا ہوتا ہے نا، ایک ڈکٹیٹر اچھا ہوتا ہے، ساری دنیا کے ساتھ لبرلز دنیا میں جہاں پہ بھی ڈیموکریسی کو فروغ دیتے ہیں آن دا پیپر، لیکن ڈاکٹر مصدق کی گورنمنٹ میں ہو اس کو ختم کر دو، ڈکٹیٹرز کے ساتھ کھل کے رکھو، اسرائیل جیسی اسٹیٹ کے ساتھ جو کہ ہیومن اٹراسٹیز کا ایک ہاربنجر ہے، اس کو جتنا سپورٹ کر سکتے ہو کرو۔ اور ہمارا لبرل اوبلیویس آنکھ بند کیے نہیں، کہتا نہیں وہ یورپ والے ہی اچھے ہیں، وہی سارا دنیا میں امن کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یورپ میں آخری بات کہہ کے پھر میں مائک میں چھوڑتا ہوں کہ لبرلزم یورپ میں برے طریقے سے، پورے ویسٹ میں برے طریقے سے ڈیفیٹ ہو رہا ہے۔ پاپولزم کی ایک ٹائڈ نظر آتا ہے۔ بریگزٹ ہوا، لبرلزم کی ڈیفیٹ تھی۔ جورجیا ملونی اٹلی کی وزیر اعظم بنی ہے، لبرلز کو ڈیفیٹ کر کے بنی ہے۔ ہنگری میں وہاں پہ نیشنلسٹ گورنمنٹ آئی ہے پاپولسٹ کی، آسٹریا میں آئی ہے پاپولسٹ گورنمنٹ، پولینڈ میں آئی ہے پاپولسٹ گورنمنٹ، سویڈش ڈیموکریٹس نازیز کا آف شوٹ ہے، اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلا الیکشن جیتے گے۔ فرانس میں لپین نے گردن پہ رکھا ہوا ہے پاؤں اپنا، وہاں کی ڈیموکریسی پہ ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے اور وہ بڑے تھوڑے مارجن سے وہ الیکشن ہارتی ہے، اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ تھوڑے ٹائم میں شاید وہ الیکشن جیت بھی جائیں کہ لبرلزم وہاں سے بے گھر ہو۔ ٹرمپ لبرلزم کی ناکامی تھی، ٹرمپ کے بعد اس کا لینڈ سلائڈ ڈیفیٹ اس کی ایکسپیکٹڈ تھی، لیکن 232 ووٹس لے گیا، یہ لبرلزم کی ڈیفیٹ ہے وہاں پہ۔ اب یہ جو ایک انہوں نے نیا یہ جو صدر ہے از آلسو مینٹلی انسٹیبل گائے جو بائیڈن، اس کو وہ لے کے آئے ہیں اور وہ بھی آہستہ آہستہ ہی از شفٹنگ اوے، یعنی کہ وہ بیسکلی سینٹر لیفٹ سے شفٹ اوے کر کے نہیں ہمیں دنیا میں ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لبرلزم اپنے اسپرچول ہاؤس میں برے طریقے سے ڈیفیٹ ہو رہا ہے، اور ہم ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید لبرلزم میں دنیا کے سولوشنز ہیں۔ حالانکہ خود ویسٹ تنگ آ گیا اس سے، اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اچھی نہیں ہو رہی ہے، آئی نو دیٹ، وہاں پہ برا ہو رہا ہے، جو نیشنلسٹ پارٹیز آ رہی ہے یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں سبوق سعید صاحب کی طرف جاؤں گا۔ سبوق صاحب، راجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی اصل جگہ پر لبرلزم ڈیفیٹ ہو رہی ہے، وہاں سے اس کا بوریا بسترا گول کر کے بھیج دیا گیا ہے اس کو، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ساتھ میں وہ شکوہ بھی کر رہے ہیں، آپ نے ایکسٹریمزم کی بات کی، شدت پسندی، انتہا پسندی کی، وہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ کیوں مسلمان اور اسلام سے آپ جوڑ دیتے ہیں اس چیز کو، یہ تو پوری دنیا میں ہر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، بہت شکریہ۔ اچھا، انہوں نے بات کہی کہ جو اچھا ان کی ایک بات سے مجھے اتفاق بھی ہے اور اختلاف بھی۔ اتفاق اس طرح کہ جو اسامہ بن لادن انہوں نے کہا نا کہ کچھ جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لبرلزم ہے اور وہ کیا کہتے ہیں ناکام ہو رہا ہے یا اس کو، اچھا میرا خیال ہے کہ پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ انتہا پسندی کا جو تعلق ہے وہ اصل میں انہوں نے کہا کہ صرف غربت سے یا مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے، تو اگر ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ بات درست ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو انتہا پسندی ہے اس کا ایک بڑا تعلق ہماری جو فقہ ہے اس کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا عرصہ جو ہماری جو مذہبی ذہن کی تشکیل ہوئی تو وہ غلبے کی نفسیات کے ساتھ اس کی تشکیل ہوئی ہے، اور غلبے کی نفسیات کے ساتھ جب تشکیل ہوتی ہے، اور آپ نے ایک بہت پورا جو اس پر بڑے ریسرچ پیپر جو ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، تو آپ ایک بہت عرصہ اسی طریقے سے آپ چلتے رہے، اسی طریقے سے پروان چڑھتے رہے، تو آپ کے ہاں جو فقہ الجہاد ہے وہ زیادہ پروموٹ ہوئی ہے، اور بنسبت اس کے باقی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ پروموٹ کی جاتی رہیں۔ اب آپ دیکھ لیں نا کہ مسائل جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور جب آپ کو غصہ آئے گا اور آپ کے پاس چیزوں کا حل نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اور حامد میر صاحب یہاں اسلام آباد میں سفر کر رہے تھے، ہم گھر جا رہے تھے، تو راستے میں کہا کہ یار تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ ہوں گے جو پوٹینشیل طالبان ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے لیے زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسلام آباد کی جو F8 کچہری ہے یہاں پہ کہ روزانہ کوئی بندہ آ کے نا صرف ایک ہفتہ 6-7 دن بیٹھے، ان دنوں کی بات ہے جب F8 کچہری اسلام آباد میں فائرنگ ہوئی تھی اور کافی سارے لائرز اور جج کو قتل کر دیا گیا تھا، ان دنوں کی بات ہے۔ تو میں نے کہا بڑی ایزیلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پوٹینشیل طالبان جو ہے نا وہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کی وجہ اصل میں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس نظام سے خائف ہیں، لوگ یہ نظام ڈلیور نہیں کر پا رہا، لوگوں کو کچھ دے نہیں رہا،
لوگ بھوکے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل جو رہا۔ نظام رائج ہے اس سے کیوں خائف نہیں ہے؟ وہ بھی تو اس نے بھی تو بھوکا ننگا رکھا ہوا ہے لوگوں کو۔ یہاں یہ میں کہہ رہا ہوں، تو اب مسئلہ یہ کہ یہ جب بندہ جاتا ہے نا اپنی مسجد میں، اگر وہ چرچ میں جائے گا تو شاید وہاں پر اسے کوئی اور بات کی جا رہی ہو، تو مسجد جو ہے وہاں سے ممبر سے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں خلفائے راشدین کا جو دور تھا اس میں کتنا زبردست نظام تھا، حضرت عمر تقریر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مارا گیا تو مجھ سے پوچھ ہوگا۔ تو یہ جو پکڑ کا جو کانسیپٹ ہے، تو بندہ پھر اس کو مول صاحب کہتے ہیں یا اللہ اس ملک میں اسلامی نظام آ جائے، تو جو بندہ ہے نا جس نے ابھی کورٹ میں اپنے بھائی کو پولیس وین میں اور جیل کی وین میں چھوڑ کے آ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بلند ہوا وہ دل سے کہہ رہا ہوتا ہے آمین، اور پھر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یار اس آمین کا عمل کہاں پر ہوگا، تو وہ یہ دیکھتا ہے سوسائٹی میں آمین کے عمل کے لیے وکیل باہر کھڑا ہے، اس نے کہا 50,000 روپے فیس دو، جج کھڑا ہوا ہے پیسے کے بغیر بات نہیں کرتا، اور دیت کا جو مسئلہ ہے وہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ دیت دے سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر کیسے آپ وہ کریں گے، وہ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں، تو پھر اسے لگتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں اس نظام کو ختم کرو، فک کلو نظام والی جو وہ ہے نا، تو وہ یہ نعرہ لے کر آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر بڑا ایزی ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جڑ جانا، ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا، کیونکہ وہ پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے اور اس کے پاس محرومیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جو ہی وہ ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو کنیکٹ کرنے کے ساتھ ہی وہ فوری طور پر ایکسٹریم جو لائن ہے وہ وہاں پر سیدھا جا کے چلا جاتا ہے۔ لیکن ہر بندے کے ساتھ مسائل کی وجہ سے نہیں، مطلب اسامہ بن لادن تو کسی معاشی مسئلے کی وجہ سے یا اس وجہ سے تو نہیں آئے تھے نا، ایمن الظواہری تو کسی اس طرح کے مسئلے کی وجہ سے نہیں آتے، عبداللہ بن عزام تو اس طرح کسی ایشو کی وجہ سے نہیں آتے نا، سید قطب اور عبدالقادر اودا تو اس طرح کے ایشو کی وجہ سے نہیں آئے تھے، یا اور بے شمار جیسے آپ کے کراچی میں جو واقعہ ہوا، جو بوہرا کمیونٹی کی بس تھی اس کے اوپر جو حملہ کیا، وہ تو بڑی اچھی کلاس میں رہتے تھے، ان کا تو یہ مسئلہ نہیں تھا۔ تو دونوں طرف کے مسائل ہیں، یعنی ہم جب انالیسس کریں گے تو ہم دونوں طرف کے جو مسائل ہیں ان دونوں کو ہم دیکھیں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو ہم لے کے چلیں گے۔ اچھا مجھے کچھ باتیں ہاں تھوڑا سا میں تکفیر کے بارے میں کہہ رہا تھا، ہمارے ہاں یہ چیزیں تکفیر اور خروج کی جو بحثیں ہوئی ہیں جو 80 کی دہائی میں اور اس سے پہلے جو چلتی رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو سوسائٹی کے اندر انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم ہے وہ پھیلا۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام کے ساتھ کیوں جوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل درست بات ہے، اسلام کے ساتھ ان چیزوں کو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا تھا، اگر میں درست ہوں تو وہ بندہ جو تھا وہ تو کیا کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے نا، اور وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو بالکل درست بات ہے۔ تو کرسچن بھی انتہا پسند ہے، یہودی بھی انتہا پسند ہے، مسلمان بھی انتہا پسند ہے، ہندو بھی انتہا پسند ہے۔ یہ جو مودی ہے اس کا تو کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے نا، لیکن وہ احمد آباد کا جو ایک اتنا بہت بڑا ماسکر ہوا اس کے اندر وہ شریک تھا۔ لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو اصل میں یہ ہے کہ انتہا پسند ہر اس جگہ پر ہے، لیکن آپ کے ہاں جو تعبیرات ہیں وہ تعبیرات اتنی اسٹرانگ ہیں کہ فوری طور پر، مثال کے طور پر پاکستان کے اندر دیکھیں کئی مقرر ایسے ہیں، وہ پرسوں میں نے ایک ٹویٹ کی تو اس پر بہت سے لوگوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا۔ میں نے لکھا کہ ہمارے ہاں، میں کیونکہ ایبٹ آباد سے بلانگ کرتا ہوں، تو یہ جو سعد حسین رضوی صاحب تشریف لائے پرسوں، تو وہاں پر بھی قتل و قتال ہوا اور پولیس کے اہلکار زخمی ہو گئے، اور ہم نے دیکھا ایک دوسرے میں لوگ زخمی ہو گئے، تحریک لبیک کے بھی۔ تو میں نے کہا یہ پنجاب سے جو مولوی حضرات آتے ہیں نا، وہ آ کر یہ پرابلم جو ہے کریٹ کرتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید میں پنجاب سے کوئی تعصب رکھتا ہوں، خدا مجھے اس دن سے بچائے جس دن میں کسی اس طرح کے تعصب کا مظاہرہ کروں، لیکن کیونکہ ہم جتنی بھی دیکھتے ہیں مطلب ہے کہ بڑی تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کریٹ کرتی ہیں یا یہ جو جہاد یا فساد کے نعرے لگاتی ہیں، تو ان کی اکثریت جو ہے اس کا جو بیانیہ ہے وہ پنجاب سے آ رہا ہوتا ہے۔ یا آپ ایسی سمجھ لیں کہ جو بڑے برانڈ ہیں نا، تو ان کی جو مرکز ہوتے ہیں وہ بڑے صوبے کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ پنجاب کے اندر ہیں وہ سارے، تو وہاں سے وہ آتے ہیں۔ اور جب ہی ہر سال نا پابندی لگتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، جو ڈپٹی کمشنر ایک لسٹ جاری کرتا ہے کہ ان علماء کے داخلے ان شہروں میں بند ہیں، تو 90% پنجاب کے علماء اور ذاکرین ہوتے ہیں، اور یہ سارے وہاں پر ہی آپ دیکھ لیں، مطلب جتنی بھی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے مراکز پنجاب کے اندر ہیں۔ بڑی گہری نظر ہے آپ کی ان تمام معاملات پر، دیکھنا چاہیے کیونکہ دھندا یہی کر رہے ہیں تو جرنلزم میں تو پھر یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ تو وہ ساری چیزیں وہاں سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ جو ایکسٹریمزم کی جو انتہا پسندی کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا ایک پہلو راجہ صاحب نے بالکل درست فرمایا، لیکن اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے اور پہلو ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید کبھی تھوڑا سا اس پر بھی غور کریں گے تو ان کو لگے گا کہ ہاں یہ بھی اس کے ساتھ ساری چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے، انہیں ٹرمپ کو بھی
लिबरल के खाते में डाल दिया, और बाकी कई मुल्कों के हवाले से जब उन्होंने बात की उनका, तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ स्टेट्स बड़ी मजहबी हैं, वो आपको पता है कि उनके डॉलर के ऊपर लिखा हुआ है, वो मानते हैं खुदा को, और बड़े तो हम परस्त माशरा है अमेरिका का। इन्होंने कहा ये यूरोप में रहे हैं, मुझे कुछ अमेरिका का इत्तेफाक हुआ, आपको पता है वो 13वीं या 14वीं मंजिल बाज़ वक्त खाली कर देते हैं, नहीं बनाते, उसको नहज समझते हैं। तो वहाँ पर तो बड़ा जो मजहब है, लाजमी नहीं कि जो बंदा मुसलमान ना हो तो वो लिबरल ही होता है, तो वही बात कर मोदी को भी लिबरल बना देते हैं हमारे बहुत से दोस्त ना, और बात कर इस तरह के लोगों को कहते हैं ये बड़े मजहबी लोग हैं, ये बड़े इंतहा पसंद किस्म के मजहबी हैं। तो ये इसी तरह ही है जैसे मुसलमानों का कोई इंतहा पसंद है, वो इसी तरह के वो लोग हैं, तो उनको लिबरलिज्म के खाते में नहीं डालना चाहिए। लिबरल जो होता है वो असल में होता क्या है, थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये असल में आज़ाद ख्याली एक फ़िलासफ़ी है कि ये शख्सी आज़ादी, जमहूरी निज़ाम हुकूमत, आज़ाद से आज़ाद, इसके प्रचार के ऊपर करती है, और ये कहती है, लोगों से डिमांड करती है कि जो आपकी सोच है, आपकी जो फिक्र है, वो हमारे ऊपर मुसलत ना करें, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने दें। और ये जो तहरीक थी ना, ये जो आज़ाद ख्याली की, ये 18वीं और 19वीं सदी में उसकी पैदावार है, और ये जो मिडिल क्लासिये थे, इन्होंने इसको शुरू किया था कि जागीरदारी और मुतलकुल अनानी जो है उसके खिलाफ हम एक जदोजहद करेंगे। ये तो बड़ी लंबी बहस है सबूक सैयद साहब, इस पर इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो लिबरलिज्म और इन सब चीजों को फिर इनकी एक एक तार खोलेंगे हम। मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। कैसर अहमद राजा साहब, सबूक साहब ने बातें वाज़ेह कर दी हैं, जाते जाते बताइएगा, अपने आर्गूमेंट जरूर दे दें इन तमाम मामलात पे। आप भी यही समझते हैं जो सबूक साहब ने राय दी है इस हवाले से, मजहबी शिद्दत पसंदी, फिर उसके बाद जो आपने जो बात की उसको जिस तरह से उन्होंने उसमें अपनी गुफ्तगू शामिल की है, आपका आर्गूमेंट्स क्या है? जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता सबूक सैयद साहब से। देखिए आखिरी बात, जी मैं कर देता हूँ। पहली बात जो उन्होंने आखिरी बात कही कि लिबरलिज्म अगर वेस्ट में डिक्लाइन हो रहा है तो उसके पीछे मजहबी बात है, वेल ये बात हम 90s में क्यों नहीं कहते थे, ये बात हम 2005 में क्यों नहीं कहते थे? सबूक साहब क्यों नहीं, ये बात तो मैंने की नहीं। 2006 से मुसलसल लिबरल डेमोक्रेसीज दुनिया में डिक्लाइन हो रही हैं, जिसका बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो वेस्ट का है अपना उसका। देयर हैज टू बी अ रीजन। हम ये तो नहीं कह सकते कि जब तक वहां पे लिबरल हुकूमतें हों, हद ये कि 90s में तो ये मिड 90s तक बात यहाँ तक आ गई थी कि एंड ऑफ हिस्ट्रीज की बात चल पड़ी थी अमेरिका में, जब ये सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था लेट 80s में, तो उसके बाद और अर्ली 90s में, तो उसके बाद तो ये बात क्लियर हो गई थी कि नहीं अब जो लिबरल ऑर्डर है दुनिया में यही रहेगा। तो उस वक्त तो हम नहीं कहते थे कि देखिए इटली जो है वो मजहबी मुल्क है लेकिन वो लिबरल है या फलां है या फलां है, या नहीं, वही मुल्क है, वही वोटर हैं, वही लोग हैं, लेकिन वो तंग आ गए हैं। लिबरलिज्म, देखिए लिबरलिज्म के मैं अब वक्त बहुत कम है, मैं उसकी तफसील में नहीं जा सकता कि लोग क्यों उससे तंग हैं, लेकिन चूंकि ये एक इंतहाई गैर फितरी नजरिया है, इससे लोगों को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली फर्क पड़ता है, देयरफॉर लोग इससे तंग हैं कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए है। राइट, देयर इज अ पॉपुलेशन डिक्लाइन, देयर इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से डेट बढ़ता है, इसकी वजह से इकोनॉमी में डिक्लाइन आता है, जो उसकी अब नजर आना शुरू हो रहा है। बड़ी जबरदस्त किताबें 2014-2018 में एंड ऑफ लिबरलिज्म, डेथ ऑफ द वेस्ट, इस तरह की लिखी गई है, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया कि हम क्यों लिबरलिज्म खत्म हो रहा है। खैर सबूक सैयद साहब, राजा साहब एक मिनट सिर्फ, इस चीज से आप इत्तेफाक करते हैं कि ये लिबरलिज्म की वजह से इन तमाम चीजों पर ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता राजा साहब से, बड़े एहतराम के साथ। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने पहले कहा था ना कि जिस तरह इस्लाम की ताबीर और तशरीहात मुख्तलिफ हैं, इसी तरह लिबरलिज्म के बारे में हम ये कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बुनियादी बात थोड़ा सा बताना चाहूँगा। लिबरलिज्म असल में दो लफ्ज़ों की, दो इस्तिलाहात की बुनियाद पर खड़ा हुआ है, और ये आपको पता है कि मैंने, क्योंकि इसीलिए मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि हम थोड़ा सा एकेडमिक उसमें चले जाएं, कि इसका मतलब है कि आज़ाद जो गुलाम ना हो, और ये लिबर्टी और इक्वलिटी, यानी आप आज़ादी और मुसावात पर जो है वो बिलीव करते हैं, तो इसका बुनियादी जो थीसिस है वो तो इस बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है। और दूसरा ये कह रहे हैं ना कि लिबरल डेमोक्रेसीज, तो लिबरल तो असल में जो फर्द का जाती जो एक्ट है, जो उसकी वो है ना, वो उसके ऊपर बिलीव करता है। बाकी तो क्योंकि बहस बहुत लंबी है और मेरा ख्याल है कि आगे वक्त नहीं होगा, लेकिन इन बातों से इत्तेफाक किया जाता है कि आपको पता है कि ये हर शख्स की बुनियादी ये ख्वाहिश है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मजहब को भी खास उसमें अगर पढ़ा जाए तो वो इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पर आप कुरान के अंदर देख लें कि कुरान आपको एक दावत देता है और कहता है जी कि ये कुरान की दावत है, और उसके बाद सीधा सीधा क्या देता है, मा शाकिर व मा गफूरा, हम फैसला करेंगे हशर के दिन जो बंदा
ماننے والا ہے یا انکار کرتا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اور پھر اس میں لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے دین ہے, تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. وہ اس بنیاد کو, وہ تو ظلم کے خلاف اور جھوٹ کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف وہ بات کرتا ہے. تو مذہب کی بات بھی یہی ہے. اور تقریباً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ڈیپتھ کے ساتھ پڑھا جائے, دونوں چیزوں کی گہرائی کے اندر جایا جائے, تو بنیادی طور پر بقائے انسانیت کے لیے اور دوام انسانیت کے لیے اور پرامن بقائے باہمی کے لیے جو اصول ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تشریحات جو ہیں اس کے اندر ایک تھوڑے سے ایشوز ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اگر اس کے اوپر پوری ایک ڈیٹیل ڈسکشن رکھیں تو ہم ذرا تھوڑا سا بیٹھ کے, کیونکہ آپ راجہ صاحب گفتگو کا اختتام ہے, سبوق سید صاحب نے دونوں کو ملا دیا. وہ کہہ رہے ہیں قرآنی تعلیمات ہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں اس کا مذہب سے تصادم ہے, لبرلزم کا؟ قرآن تو یہ دعوت دے رہا ہے. میں امید کر رہا کہ میں اگر ان کے مجھے وقت ملتا ہے کہ میں ان کے سارے پوائنٹس کو میں رسپونڈ کروں, میں کوشش کروں کہ میں جلدی کروں. یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں جنہوں نے آخری بات کہی ہے. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے کہ اسلام اور لبرلزم کا وہ ایک ہی مفہوم ہے. گہرائی میں بالکل بھی نہیں, گہرائی میں تو بالکل بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام انسان کی بقا کلیکٹیوزم میں دیکھتا ہے, لبرلزم انڈیویجولزم میں دیکھتا ہے. تو یہیں سے دو لائنس ڈائیورج ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر ایک لائن جو ہے وہ ٹوٹل ہی سیلف سینٹرڈ آئیڈیالوجی مٹیریلزم کی طرف چلی جاتی ہے, لیکن دوسری جو ہے وہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی الٹروزم کی طرف جاتی ہے. تو بالکل ایک طرح سے نہیں ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. باقی جو انہوں نے باتیں کہیں کہ وہاں پہ جو بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے ویسٹ میں اگر ہیں تو وہ لوگ مذہبی ہیں. مذہبی وہ پہلے بھی تھے جب لبرل ڈیموکریسیز وہاں پہ عام طور پہ ہر ملک میں ہوتی تھی, پورے ویسٹ ایک لبرل ہوتا تھا, تو اس وقت بھی یہی لوگ تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک مذہب اور لبرلزم کو اس طرح سے ہم شروع کر دیں کہ چونکہ وہاں پہ لبرلزم کم ہو رہا ہے دیر فور اس کا الزام مذہبی لوگوں پہ لگا دیں. وہ ووٹر ہیں, اور اگر ہیں تو ڈیموکریٹک بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا. ایک بات اس میں بیچ میں کہیں انسیڈنٹ وہ مرکزیت ختم ہو جائے گی اگر آپ مجھے اجازت دیں. سوری جو تھینک یو سر. جو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو فقہ میں ہے وہاں پہ ایکسٹریمزم پائی جاتی ہے اور جو مسالک کی ہے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ چیزیں پبلک میں لانا بڑا ضروری ہے کہ فقہ میں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ایکسٹریمزم میں نہیں سمجھتا کہ ایکسٹریمزم فقہ کی وجہ سے ہے. لوگوں کو ایکسپلورٹ کرنا ایک اور چیز ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. آپ جس چیز سے روحانی طور پہ زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, نفسیاتی طور پہ زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, آپ کو بڑا جلدی اس پہ ایکسپلورٹ کیا جاتا ہے. جیسے یورپ میں, انگلینڈ میں آپ دیکھیں وہاں پہ لوگ مذہبی تو نہیں ہیں عام طور پہ, لیکن ہر میچ کے فٹ بال ڈربی جہاں پہ بھی ہوتی ہے ہر ہفتے کو سر پٹول ہوئی ہوتی ہے, سر کھلے ہوئے ہوتے ہیں, خون بہ رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ لوگ فٹ بال سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں. اور لڑائیاں ہوتی ہیں کہ پورے کا پورا شہر فریز ہوتا ہے, کرفیو لگا ہوا ہوتا ہے, پولیس اور کیا وہاں پہ, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں بیکاز دے آر کنیکٹڈ ود فٹ بال. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ فٹ بال ایکسٹریمزم سکھاتا ہے, ایسا نہیں ہے, نہ کوئی ان کا کوئی ایسا مینول میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کہنا غلط ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک چیز جو ہمارے لبرلز جس چیز کا شکار ہو رہے ہیں, سید صاحب جو ہیں اس میں اس کا شکار ہو رہے ہیں, لوگوں کو شکار کر نہیں رہے ہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا مسالے کی لڑائیاں, دہشت گردیاں, یہ ایک جنریشن پرانی بات ہے, یہ آؤٹ آف ڈیٹ انفارمیشن ہے. میں نے جوانی گزاری ہے اس زمانے میں جب فلاں جگہ پہ فلاں لشکر نے حملہ کر دیا اور فلاں جگہ پہ جو بھی لشکر نے ادھر حملہ کر دیا, دیٹس گون, اٹس فنشڈ. لیکن لبرل کس طرح سے خود کو ریلیونٹ رکھ سکتا ہے ساری بات, وہ رکھ سکتا ہے پنجابیزم کو. اور مجھے پتہ نہیں آپ کے پروگرام کا اس میں کیا موقف ہے, کیا پالیسی ہے, لیکن میں عام طور پہ نام لے کے بات کیا کرتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. ابھی یہ فواد چودھری صاحب اور بنظیر شاہ صاحبہ ان کا آپس میں کلیش ہو رہا ہے, دونوں ہی لبرل ہیں, ایکسٹریم لبرل ہیں. ایک بات کر رہے ہیں وہ اس طرح کہ نہیں دیکھیں جو ہوا ٹھیک نہیں ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ٹویٹ پہ میرا اس پہ وہ میرا ٹویٹر پہ موجود ہے, میرا اس پہ کون ہے. اور بنظیر شاہ صاحبہ جو ہے وہ بتا رہی ہے نہیں یہ جو پنجابی ہیں نا یہ اس طرح سے کرتے ہیں. سبوق سید صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے آپس میں فرقے بازی کی وجہ سے ایک دوسرے پہ حملے کرنے چھوڑ دیے ہیں تو لبرلزم پھر کس طرح, لبرلزم ایک مشترکہ محاذ بن جاتا ہے جو کہ بنا ہوا ہے. میں روز جو کام کرتا ہوں پاکستان میں لوگوں کے ساتھ, آئی نو یہ لوگ مسلمان بچے اب اس چیز پہ نہیں بے وقوف کرتے. انڈیویجول واقعات ہو جاتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے, کولیکٹیولی سسٹمیٹکلی ایز اے میٹر آف اسکیم. ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ پنجابیزم, لسانیت, یہ وہ وغیرہ وغیرہ کر کے جو قائد اعظم یونیورسٹی میں عام طور پر لسانیت کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے سبوق سید صاحب ہنس رہے ہیں, آپ لاسٹ دے دیں سبوق سید صاحب جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں بات. میرے پاس 1 منٹ ہے وہ آپ. اچھا 1 منٹ میں بات تو خیر چلے نہیں ہو سکتی, لیکن قیصر صاحب کا شکریہ کہ جو بات میں نے نہیں کی انہوں نے تھوپی مجھ پر ہے. میں نے تو کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ وہ پنجاب والی بات میرے اوپر تھوپی اور بات سنیں. اچھا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہم اصل میں مناظرے کے ماحول میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے.
جب بھی آپ یہ چاہیں گے کہ آپ ایک مناظرانہ انداز میں, یہ فتح اور شکست کا میدان نہیں ہے, اور کم از کم میرے لیے نہیں ہے, میں اس کو نہیں سمجھتا. ہم جب لبرلزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک اس کی کچھ ہے کہ یہ ایک فرد کا سیاسی یا معاشرتی نظریہ ہے, جو فرد کے ذاتی خیالات, افکار اور نظریات جو ہوتے ہیں نا, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں ہم شہری حقوق کی بات کرتے ہیں, آزادی رائے کی آزادی کی بات کرتے ہیں, مذہبی عقائد اور رسومات کی بات کرتے ہیں, اس کی آزادی, سیاسی اجتماعی حقوق, فری مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہ اصل میں جس طرح قیصر صاحب یہ کر رہے ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ کہیں ہم نا ایک محاذ بنا کے بات کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ روزانہ اس پر بات کرتے ہیں. میں نے ان کی فیس بک پہ دیکھا بھی, تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ کچھ چیزوں سے اتفاق بھی کیا جاتا ہے, کچھ چیزوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے. اس دنیا میں نہ تو کوئی کل حق ہے اور نہ ہی کوئی کل باطل ہے, اور نہ کوئی باطل ہے شر مطلق ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو میرا خیال یہ کہ یہ جو ہم نے مناظرانہ اسلوب اور میدان بنا دیے نا, اس میں دوسرا یہ فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں جو 80 کی 90 کی اور اس دہائی میں ہو رہی تھی, اور لازمی ہے وہ بھی ہمارے ایج فیلو میں تواریت کی خاص کر بات کی ہے انہوں نے. جی ہاں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ نا کہ آج سے 3-4 دن پہلے اور پھر حالیہ دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ قیصر بھائی ساتھ تھوڑا سا ہوگا کہ وہ نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے ان چیزوں کو. میں اس سے زن رکھتا ہوں ان کے بارے میں, لیکن یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں. اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کیا کہتے ہیں, کچھ دن پہلے ایک شیعہ ذاکر کو تقریر کرتے ہوئے گولیاں مار دی گئیں سیالکوٹ کے اندر. اور جی ہاں, اور آپ کو پتا ہے کہ صرف 20 دن پہلے کیا کہتے ہیں لاہور میں, ساری روا میں, جو احمد آباد, اس کا نام احمد پتہ کیا بولتے ہیں آپ اس کو, تو وہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں, ایک احمدی اخبار پڑھ رہا تھا, اس کو خنجر مار کے مار دیا گیا. اچھا, پھر اس کے علاوہ سرگودا میں صرف آپ کو صرف یہ ٹائم لائن بتاؤں نا, صرف اس مہینے کی, تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو آئی وش کہ اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو جس طرح قیصر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں, لیکن ایسا ہے نہیں. ہاں, میری نہ تو لبرلزم کی دکان ہے نہ ہی مذہب کی دکان ہے, میں تو اصل میں جرنلزم کر رہا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو کوئی اس میں کوئی وہ نہیں پڑتا نا, کہ وہ کل بھی میں نے بلکہ لکھا بھی تھا فیس بک کے اوپر, اور یہ ان چیزوں کو بتایا تھا کہ یہاں جو سوسائٹی کے اندر آپ نے ایک ایسا ماحول جو ہے نا وہ کریٹ کر دیا ہے کہ جس میں یہ دیکھیں نا, میں نے لکھا تھا کہ دنیا میں امن, استحکام اور معیشت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جب لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو امن کی فاختہ کوچ کر جاتی ہے. ایسے معاشروں پر گدھ حکمرانی کرتے ہیں, ہر مسند اور منصب پر گدھ بیٹھے ہوتے ہیں, اور گدھ مردار خور ہوتے ہیں, ہر وقت لاشوں کا انتظار کرتے ہیں, اور لاشوں سے ان کی دکانیں چلتی ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, دنیا کے اندر پرامن لوگ بہت زیادہ ہیں, ان کی دکانیں لاشوں پر نہیں چلتی. لیکن ایسے طبقات موجود ہیں آپ کی سوسائٹی کے اندر, اور لازمی ایک خاص قسم کا نیریٹو لے کر آتے ہیں, ان کی دکانیں ان نیریٹوز کی بنیاد کے اوپر چلتی ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت سے بڑا نیریٹو کوئی نہیں ہے, اور مذہب بھی انسانیت کو ہی سپورٹ کرتا ہے. وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے اور انسانیت کو خیر کے کاموں پر لگاتا ہے. لیکن مذہب کے اندر جو تشریح مذہب ہے, وہاں پر یہ سو دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی تشریح کے قائل ہیں, اور احمد لدھیانوی صاحب بھی دیوبندی ہیں, مولانا اسماعیل الحق صاحب بھی دیوبندی تھے, فضل رحیم اشرفی صاحب بھی دیوبندی ہیں, تقی عثمانی صاحب, لیکن سب کی تعبیرات تشریحات صرف جمہوریت کے باب کے اندر دیکھنے کے مختلف آپ کو نقطۂ نظر آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں کیا کہتے ہیں, جھاڑیوں میں سر دے کر نہیں بیٹھ سکتے. زمین کے اوپر جو حقیقتیں ہیں انہیں ہم نے تسلیم کرنا ہے. اور آپ ٹھیک ہے صاحب, لاسٹ 30 سیکنڈ پلیز. جی بالکل, دو سانس بھی لے سکتے. جی دیکھیں سبوک سید صاحب کی یہ جو بات ہے نا کہ نہیں ابھی تک ویسا ہی چل رہا ہے جیسے پہلے تھا. سمپلی آپ 90s کو اور 2022 فرق ہے, یہ تو ایک فرق ہے. انڈیویجول واقعات میں بالکل ڈینائی نہیں کرتا, وہ بالکل ہوتے ہیں, وہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. یو کے میں خواتین کا قتل صرف ان کے سابقہ بوائے فرینڈ یا ہسبینڈ اس کے وجہ سے ہوتا ہے, وہ کرتے ہیں ان کا. یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کا سارا وہ وائلنٹ بیٹھا ہوا ہے, لیکن پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے الحمدللہ پاکستان. پھر بہت سے واقعات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق کسی اور چیز سے ہوتا ہے لیکن جوڑ کو بھی اور دیا جاتا ہے. جیسے بھی یہ پشاور میں وہ 3 خواجہ سراہ ہیں, دیکھیں جی آپ ایکسٹریمسٹ لوگوں نے مار دیے. میں نے FIR پڑھی, میں نے انویسٹیگیشن خود کری, پتا چلا کہ نہیں ان کا آپس میں ٹیریٹوریل وار تھا. تینوں مرد تھے, بائی دا وے خاتون ایک بھی نہیں تھی, جو کہ خاتون بن کے کر رہے تھے. تم میرے علاقے میں کیوں, تم میرے وہاں پارٹی بازی بندے ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کر دیا. الزام کس پہ آ گیا, کوئی نہ مسلمان بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں. ایسے ہی کہیں جلسے میں کسی کو ہوتا ہے کچھ طرح سے. سر میں آپ کی باتوں کو میں رسپونڈ کر رہا ہوں. تو میرے پاس وقت بہت مختصر ہے, پلیز.
اب میں بات ختم کروں بات کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ ہم خود کو بھی تک وہ ریگریسو اور اس طرح کا سمجھتے رہیں، جبکہ پوری دنیا میں جو لبرل وارز ہیں لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں. مذہب پہ الزام لگانا آسان ہے، لیکن صرف اگر ہم صرف ایتھیسٹ کی بات کریں جو کہ زیادہ ہائی گراؤنڈ اور امن پسند ہونے کا کلیم کرتے ہیں، جو سٹڈیز موجود ہیں کم سے کم 40 ملین اور زیادہ سے زیادہ 259 ملین لوگوں کا قتل ایتھیسٹ کے ہاتھوں ہوا ہے، وہ کسی مذہب کے نام پہ نہیں ہوا. صرف یوکرین میں مختلف سٹڈیز تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں راجہ صاحب؟ میں ایتھیسٹ کے خلاف بات کر رہا ہوں، مجھے کرنے دیجیے، آپ کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس پہ. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں نا 35 لاکھ سے 60 لاکھ لوگوں کا قتل صرف بھوک کی وجہ سے جو فیمن کریٹ کیا گیا وہاں پہ، یہ جو ایتھیسٹ نے کیا. ہمیں میں کوئی نہیں کہتا کہ ہم مسلمانوں میں ایکسٹریمزم نہیں ہے یا باقی لوگوں میں نہیں ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ قتل جنہوں نے کیے ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ لبرل وارز جنہوں نے کریٹ کی ہیں، سب سے زیادہ اسلحہ بیچتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے آئیسس کی فنڈنگ کو پتا چلا کہ وہ جرمنی سے آئے تھے، افغانستان میں ان کا بندہ پکڑا گیا. ابھی فرانس کا جو پتا چلا کہ وہ بھی بزنس کر رہے تھے، آئیسس سے ویسٹ والے پیٹرول ڈیزل سارا لے کے ان کی فنڈنگ کرتے رہے، اسلحہ سپلائی کرتے رہے. ایوری تھنگ از آن ریکارڈ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صرف میرے پاس ہے، سب پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. جب ان لوگوں کو ہم سنتے ہیں کہتے ہیں نہیں یار آپ مسلمانوں میں بڑی دہشت گردی ہے، then we say look you know get your face straight from it. Do you even have a moral authority کہ آپ اس ٹاپک پہ بات تک کر سکیں؟ پوری دنیا میں آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے. پاکستان نے اٹیک کیا ہوا، کیا نیو یارک میں کیا ہوا ہے، دنیا میں جہاں بھی جنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ لیں کس ملک میں ہو رہی ہے. منرو ڈاکٹرن کے مطابق ویسٹرن ناردرن ہیمسفیئر میں بھی چاہوں گا، ناردرن ہیمسفیئر میں کسی نان ویسٹرن ملک کی فوج ٹریننگ تک کے لیے نہیں جا سکتی. آفیشلی انڈیویجول اگر جاتے ہیں کسی ٹریننگ وغیرہ کی وہ ایک اور چیز ہے، لیکن جو ہوتی ہے نا فوجی مشقیں وہ نہیں ہو سکتی. انڈیویجول جا سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا محفوظ کیا، باقی پوری دنیا میں جنگیں آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں. اور برے کون؟ جن پر آپ نے راجہ صاحب کو 30 سیکنڈ دیے تو 30 سیکنڈ میں بھی لوں گا، اور میں پورے 30 سیکنڈ ہی لوں گا. راجہ صاحب نے تھوڑی دیر 30 سیکنڈ لے لیں میں آپ چلے جائیں. ایک چھوٹی سی بات یہ کہ راجہ صاحب تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مغرب میں فٹ بال کے گراؤنڈ میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں نا، تو فٹ بال عقیدت کا نام ہے، عقیدے کا نام نہیں ہے. عقیدہ اصل میں آپ کو سر کھولنے کی بات نہیں کرتا، عقیدہ آپ کو بتاتا ہے جی کہ آپ نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے سارا. تو یہ بعض اوقات چیزوں کو مکس کر جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. وہ ایسے ہی آخری جملہ آپ کا. رائی صاحب آخری حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، میں آخری جملہ بولنا چاہ رہا ہوں. میری باری نہیں بول رہے ہیں، نہیں ایک سیکنڈ آپ دیکھ رہے ہیں. جی سبوق سید صاحب آپ کا آخری جملہ. وہی کام کر رہے ہیں راج صاحب، وہی کام کر رہے ہیں کہ وہ ایک مذہبی جماعت کا لیڈر تھا اور وہ کیا نام لیا میں لڑائی ہو گئی، تو اس نے تقریر کی اور وہ جو ڈپٹی کمشنر تھا اس کے خلاف اس نے کہا اے ڈپٹی کمشنر ایک شیعہ تو اتوں قادیانی بھی ہے. تو راجہ صاحب کے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح مکس کر رہے ہیں. وہ ایتھیسٹ کو، وہ جو ملحد ہیں اور جو لبرل ہیں. جی راجہ صاحب آپ کا آخری جملہ پلیز. یہ آخری جملہ انشاءاللہ رات 9 بجے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں صرف اتنی چیز اس پہ رسپونڈ کہ الزام اٹھے عثمانی صاحب کہ میں چیزوں کو مکس کرتا ہوں، عقیدت اور عقیدہ اور ہے، تو میں اپنا باقی سارا ٹائم سبوق سید صاحب کو دینے کو تیار ہوں. مجھے میرے عقیدے میں وہ ایک جملہ دکھا دیں جو کہ جس طرح کی کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہم کرتے ہیں، وہ کہ میرے عقیدے میں، عقیدت میں نہیں، میرے دکھا دیں کہ یہ دہشت گردی اس میں جائز ہے. پلیز بتائیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سبوق سید صاحب، بہت بہت شکریہ کیسر احمد راجہ صاحب. ناظرین گفتگو میں بڑا لطف، بہت زبردست گفتگو رہی، دو طرف سے چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں. ابھی مزید اس پر گفتگو ہو سکتی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کی قسط دوم ہم رکھیں اور انشاءاللہ رکھیں گے. راجہ صاحب بھی ہوں گے، سبوق سید صاحب بھی ہوں گے، اور ہم ایک اور قسط میں اس موضوع کو دوبارہ چھیڑیں گے اور آپ کے سامنے کوشش کریں گے. آج بنیادی طور پر میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ شخصی آزادی، مذہبی آزادی، اور بنیادی طور پر اس سب کا پس منظر وہ تھا کرکٹر محمد رضوان کا نیوزی لینڈ میں خطبہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور اس پر لبرلز اور لیفٹ ہینڈ کا جو طبقہ ہے ان کی طرف سے کچھ چیزیں ہوئی، تو ہم نے چاہا کہ اس پر بات چیت ہو. لیکن یہ موضوع بہت طوالت اختیار کر گیا، بہت ساری چیزوں پر ڈسکشن ہوئی ہے. یقیناً آپ کے لیے، ہم سب کے لیے
اس میں بہت کچھ سیکھنے والی ہوں گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کا کس دوم بھی دوسرا حصہ بھی آپ کے سامنے ضرور پیش کریں، اور ان شخصیات کو ساتھ لے کر دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو ہو۔ آپ پروگرام آپ نے دیکھا، کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک، اپنی رائے ضرور دیجئے گا، اور اجازت دیجئے اپنے میزبان عامر احمد عثمانی کو خیال رکھیے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے ملک پاکستان کا، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کا۔ اللہ کے امان۔